Good morning, Pakistan. Welcome to our new vlog. जी तो आज आपका भाई मिरापुर की एक बेहतरीन लोकेशन पे आया हुआ था। तो हमने जो है वो ये माहौल ज़रा देख के हमने कहा कि बैठते हैं 2 मिनट और चाय का मज़ा भी लेते हैं और आपको ये व्यूज़ भी दिखाते हैं मिरापुर के। और आज कुछ ज़रा पर्सनल बातें भी आपस में कर लेते हैं। तो हमारा शहर मिरापुर ये जो करीब में है शहर कोठड़ी, तो वहाँ ये रास्ता जाता है, मेन रास्ता है। और ये जो सर्विस रोड है, लिंक रोड है, ये जाता है रसूलाबाद। ये भी एक बेहतरीन आबादी वाला इलाका है जो रसूलाबाद की तरफ जाता है। और ये कोठड़ी, ये हमारा प्यारा शहर मिरापुर। और इसको जिस पुल पे हम बैठे हुए इसको कहते हैं कोठड़ी बैराज। ये रोड़ी सखर का जो कैनाल है वहाँ से निकलता है और ये कोठड़ी बैराज गम्बट को, खैरपुर को, रानीपुर को और दीगर शहरों को पानी की सप्लाई करता करता पहुँचता है नवाबशाह हैदराबाद में। फिर वो जो RDM है वहाँ पे उससे जाके मिल जाता है। इसका तकमील समंदर में होती है। तो अभी चाय का भी कह दिया है, चाय भी इंशाल्लाह आ रही है। इंसान की ज़िंदगी ना एक राज रहती है। इंसान जब दुनिया में आता है तो अकेला होता है और जब दुनिया से जाता है और तो भी अकेला रहता है। इस दुनिया में कितने ही इंसान आए, हर किसी ने अपना टाइम गुजारा। कुछ अल्लाह के प्यारे भी आए, अल्लाह के नबी भी आए, अल्लाह के रसूल भी आए, अल्लाह के वली भी आए और हर कोई ज़ाहिरी दुनिया पे अपना टाइम गुजार के चला गया। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि इसी दुनिया पे फिरौन भी आया, नमरूद भी आया, कारून भी आया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबक है। ये हमारी ज़िंदगी के सीखने के लिए, समझने के लिए, हमारे शऊर को बेदार करने के लिए, इन चीज़ों को अगर हम सर्च करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, तो ये चीज़ें हमारे सीखने के लिए हैं कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी। अब हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार के चला गया। हम अगर अल्लाह की रज़ा के लिए जिस तरह मेरा मालिक चाहता है ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी की कई नेमतें अता कर देता है। तो हमारी ये चाय जो है वो तकरीबन बन के तैयार हो गई है। और खाइए चाय कपों में, ऐसी माहौल में बैठ के ना, खुला माहौल हो, ताज़ा हवा हो और चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। मेरी तो अक्सर कोशिश होती है कि ज़मीनें हो, खुला माहौल हो, माशाल्लाह बैठने सफाई सुथराई बेहतरीन है, बैठने की जगह बेहतरीन है। अब चाय भी आ गई है तो चाय पी के देखते हैं कि चाय का मज़ा कैसा है। तो ये जो आप साथ में देख रहे हैं ये बहुत बेहतरीन नर्सरी है, यहाँ पे फूल वूल होते हैं। तो हम बात कर रहे थे ज़िंदगी की। हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। हम अपनी ज़िंदगी के जवाब दें। अब दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेज के एक इम्तिहान के लिए या हमारी आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा है। अब इसको आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह समझ लें
کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے عقل، اور کیونکہ فرشتے ہم وقت اللہ کی ذکر و اذکار میں، تسبیح میں اللہ کو راضی کرنے میں، اب فرشتوں کو کوئی خواہش نہیں ہے، وہ کوئی محتاج نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کی صرف تخلیق کی گئی ہے اللہ کی تسبیح کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جانور کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے صرف خواہش۔ اب جانور کو یہ چیز ریلائز نہیں ہوتی کہ میں نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور میرا مالک کون ہے، اور مجھے بیچا کیوں جا رہا ہے، مجھے خریدا کیوں جا رہا ہے، مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، میری قربانی کیوں کی جا رہی ہے۔ جانور کو یہ شعور نہیں ہوتا۔ اور یہ جو میں پانی پی رہا ہوں، یہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، جانور کو یہ شعور نہیں ہوتا۔ یہ جو میں چارہ کھا رہا ہوں وہ اپنا ہے، پرایا ہے، کسی کا ہے، بس اس کی خواہش ہے، اس نے کھانا ہے، وہ کھانا ہے۔ اب بات کر دیں یہ دو چیزیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دی عقل، خواہش نہیں، جانور کو دی خواہش، عقل نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی، عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی۔ اب یہاں پہ انسان کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کو کم کر کے اپنی خواہش کو بڑھا لیتا ہے تو وہ انسان اپنی خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اگر اپنی خواہش کو بڑھا لیتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو فرعون، قارون، نمرود، ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن اپنی خواہش کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، اپنی دولت کے پیچھے وہ بھاگے دوڑے جا رہے تھے، تو نیگیٹو پہ آ گئے۔ اب اگر انسان جو ہے اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے اپنی عقل کو بڑھاتا ہے تو وہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ تو محنت تھوڑی لگتی ہے، تھوڑی تکالیف زندگی میں آتی ہے۔ A few moments later. واپس آ چکے ہیں گھر، اور زندگی میں جو ہے وہ مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ اس کو سلطان نے ایک انگوٹھی دی کہ جاؤ اس پہ کچھ ایسا لکھوا کے لاؤ کہ اگر میں خوشی کے ٹائم اس کو دیکھوں تو میرے دل میں شکر پیدا ہو، اور اگر میں کسی تکلیف میں اور پریشانی میں اس کو دیکھوں تو میرے اندر جو ہے وہ صبر پیدا ہو۔ تو ایاز گیا بازار میں اور وہ انگوٹھی پہ لکھوا کے لے آیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ اس انگوٹھی پہ ایاز لکھوا کے لے آیا اور آ کے بادشاہ کو پیش کر دی۔ تو بادشاہ جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی میں کوئی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی ایک آزمائش ہے، ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اس زندگی کو گزارنے کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں کہ ہم نے اس اللہ کی نعمت کو، اپنی زندگی کو رحمت بنانا ہے یا زحمت بنانا ہے۔ ہم نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو، زندگی کے ایک موقع کو کیسے گزارنا ہے، یہ ہماری سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مشکلات آتی ہیں، جاتی ہیں، وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا،
ہمیشہ غریبی نہیں رہتی، ہمیشہ امیری نہیں رہتی، ہمیشہ بادشاہی نہیں رہتی۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے، جو زندگی کا راز ہے، آپ اپنی زندگی کو ایسا گزارو جس میں دل کو سکون ہو، کمفرٹ ہو لائف میں۔ تو وہ زندگی یوں سمجھو کہ ہاں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے، دل جو جن حالات کو سمجھ سکتا ہے، دل جن چیزوں کو ڈیل کر سکتا ہے، وہی چیزیں جو دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو بہتری ہوتی ہے، وہیں پہ دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی ویڈیو کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کرتے، آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کو خصوصی دعا میں یاد فرمائیے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اور ہماری حامی و ناصر ہو، اور اپنا خاص فضل و کرم آپ کی اور ہمارے اوپر میرا مالک و خالق بنائے رکھے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے ولاگ میں۔ تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو، اگر آپ اپنے بھائی سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔